بابا رحمان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی ویران راستہ تھا، لیکن بابا رحمان کا دیکھا ہوا تھا۔ بابا رحمان، جس کا پورا نام بابا عبدالرحمان تھا، ایک انتہائی نیک سیرت انسان تھا، اور نیک سیرت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جنات، بھوت پشاچ کے بارے میں بھی مکمل معلومات رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی خطرناک سے خطرناک علاقے سے یوں گزر جاتا تھا جیسے اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہ رہا ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس وقت جا رہا تھا۔ اس کی منزل ایک قریبی بستی تھی جہاں پر اسے بتایا گیا تھا کہ کسی عورت پر جن آیا ہے۔ وہ اس عورت کا جن اتارنے کے لیے جا رہا تھا۔ بابا عبدالرحمان کے ڈیرے پر کچھ لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے یہ آ کر اطلاع دی تھی کہ فلاں بستی میں ایک عورت کو جن نے پکڑ رکھا ہے، اور بابا رحمان جو ہیں وہ آ کر کے اس جن کو اتاریں۔ اب بابا عبدالرحمان اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ پیغام گھر والوں نے لے لیا تھا۔ جیسے ہی بابا عبدالرحمان آئے تو انہوں نے بابا عبدالرحمان کو یہ پیغام دے دیا اور کہا کہ فلاں بستی میں فلاں کے گھر میں ایک عورت پر جن آیا ہے اور آپ کو بلانے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ بابا عبدالرحمان نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرا تھیلا مجھے اندر سے لا دو جس میں میری کچھ ضرورت کی چیزیں پڑی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس طرف جاتا ہوں، اس بستی پہ جا کر کے اس عورت کی طرف دیکھ لیتا ہوں کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ بابا رحمان کے بیٹے نے ساتھ چلنے کے لیے کہا، کیونکہ راستہ اسے بھی پتہ تھا کہ بے حد ویران ہے اور کافی گھنے جنگلوں سے اور کافی ویران جگہوں سے گزر کر کے اس بستی کی طرف جانا ہوگا، لیکن بابا رحمان نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع کر دیا تھا، اور بابا عبدالرحمان اپنا تھیلا اپنے کندھے پر ڈالے اکیلے ہی نکل آئے تھے۔ بابا رحمان کا قد 6 فٹ سے اونچا تھا، اور انہوں نے سفید تہمت کے ساتھ سفید کرتا پہن رکھا تھا جو کہ ان کے جسم پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ سفید باریش داڑھی اور 60 سال کی عمر میں بھی وہ کافی چاق و چبند اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ انہوں نے لمبی لمبی سفید زلفیں بھی رکھ چھوڑی تھیں، اور سر پر وہ کبھی عمامہ پہنتے تھے اور کبھی وہ چادر سی اوڑھ لیتے تھے جو کہ ان کی بزرگی کو اور بھی شاندار کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت وہ ایک بستی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ جس بستی کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا کہ اس بستی میں ایک عورت پر جن آیا ہے۔ وہ ایک کمہاروں کا گھر تھا، اور اس گھر کو وہ اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ یوسف کمار پہلے بھی ان کے پاس آتا رہتا تھا، اور ان کی بیوی یوسف کمار کی بیوی زلیخا بھی کبھی کبھی ان کے پاس آیا کرتی تھی، اس لیے اس گھر کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ زلیخا پر جن آیا تھا یا پھر زلیخا کی بہن پر آیا تھا یہ پتہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ یوسف کمار کے گھر کی کسی عورت پر جن آیا ہے، اور بابا عبدالرحمان کو وہ لوگ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال بابا عبدالرحمان کو اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ زلیخا پر جن آیا ہے یا زلیخا کی بہن پر آیا ہے یا پھر اس گھر کے کسی اور فرد پر جن کی حاضری ہوئی ہے۔ ان کو تو بس یہی تھا کہ انہوں نے وہاں پر یوسف کمار کے گھر جانا ہے اور جن کو اتارنا ہے۔ جنات جو کہ شریر تھے وہ عبدالرحمان بابا سے بے حد ڈرتے تھے اور ان کا سامنا نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں، چہرے میں ایسی تاثیر دے رکھی تھی کہ ان کی آنکھوں اور چہرے کا سامنا بھی شریر جنات نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ کلام پڑھتے تھے تو جنات تھر تھر کانپتے تھے اور ان کے ڈر سے دور بھاگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت طاقت ہے، یہ بات بابا عبدالرحمان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ تھی، اور وہ اس کلام کا جائز استعمال کرتے تھے۔ بابا عبدالرحمان کی ایک اور چیز تھی کہ جہاں وہ شریر جنات کو جو کہ تنگ کرنے والی مخلوق تھی ڈرا کر کے رکھتے تھے، وہیں پر ان کی بہت سے مومن جنات کے ساتھ دوستی بھی تھی۔
کچھ ایسے مومن جنات تھے جو کہ بابا عبد الرحمن کے کافی سارے کام آتے رہتے تھے، اور بابا عبد الرحمن وقتاً فوقتاً ان سے کوئی ایسے کام لیتے رہتے تھے جو کہ دائرۂ اسلام میں بھی ہوتے تھے، شریعت سے باہر نہیں ہوتے تھے، اور بابا عبد الرحمن کی کسی نہ کسی طور پر وہ لوگ مدد کرتے تھے۔ اسی طرح بابا عبد الرحمن سے جیسے کہ شریر جن ڈرتے تھے، اسی طرح نیک جن ان کے دوست بھی تھے، اور ان میں ایک ایسا جن تھا جس کا نام مومن تھا۔ مومن کیونکہ نام ہی سے مومن تھا تو اس کے کام بھی مومنوں والے ہی تھے۔ مومن ایک نماز کا پابند اور ایک مسلم جن تھا جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا تھا۔ اس روز بھی جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس بستی کی طرف بڑھ رہے تھے اور راستہ بے حد ویران تھا تو بابا عبد الرحمن کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ بابا عبد الرحمن چاپ کو سن کر یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ چاپ دشمن کی ہے یا دوست کی ہے، لہٰذا یہ چاپ ان کو دوست کی محسوس ہوئی، اور پھر بابا عبد الرحمن اس ویران راستے پر جو کہ ایک ویران سڑک تھی اور ارد گرد جنگلات تھے وہاں پر وہ رک گئے۔ رک کر کے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ مومن دور سے بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خیر مومن قریب آیا اور انہوں نے آ کر کے بابا عبد الرحمن کو سلام کہا۔ بابا عبد الرحمن نے ان کے سلام کا جواب دیا اور مومن سے پوچھا، سناؤ مومن، آج تم میری طرف کیسے؟ مومن نے کہا، بابا جی میں تو بڑی عجلت میں آپ کی طرف آیا ہوں، مجھے آپ کی طرف آنا پڑا ہے۔ آپ بستی والا جن کل صبح نکال لیجئے گا یا پھر بعد میں کسی وقت جب آپ کو موقع ملے نکال لیجئے گا۔ اس وقت ہو سکے تو میری مدد کریں اور میرے ساتھ چلیں، کسی کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ اب بابا عبد الرحمن نے کہا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے، کس کی جان کو خطرہ ہے، مجھے کچھ بتاؤ۔ اس جن جس کا نام مومن تھا اس نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور کہا، ایک چھوٹے معصوم بچے کو بلی کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور میں اس قبرستان میں موجود تھا جس قبرستان سے وہ شخص جو کہ اس بچے کی بلی دینا چاہتا ہے اسے لے کر کے گیا۔ میرا من چاہا کہ میں اسے روکوں، لیکن وہ جس کے لیے بلی لے کے جا رہا تھا میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ اس کو لے کر کے اپنے گھر چلا گیا ہے تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اس بچے کے گھر والوں کو اطلاع کر دوں اور کسی طریقے سے ان کو بتا دوں کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے۔ اس کام کو لے کر کے میں چلنے ہی والا تھا کہ پھر مجھے آپ کا خیال آیا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کہ ایک بچے کی آج رات 12 بجے بلی چڑھنے والی ہے۔ اب بابا عبد الرحمن نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے بچے کی بلی چڑھنے والی ہے، اور تم ایک اچھے خاصے طاقتور جن ہو کر کے تم نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، کیوں نہیں اس شخص کو روکا؟ تم اس شخص کا پیچھا کر سکتے تھے، اسے روک سکتے تھے۔ تم جنات کسی کو دکھائی تو نہیں دیتے تو تم اس پہ اٹیک کر سکتے تھے اور اس بچے کو اس سے چھین سکتے تھے اور پھر اس کے بچے کے والدین کو کسی طریقے سے اطلاع کر سکتے تھے۔ عبد الرحمن بابا کی یہ بات سننے کے بعد مومن ہلکا سا مسکرایا اور پھر مومن نے کہا، بابا جی آپ کو شاید اصلی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو میری مجبوری سمجھ آنے لگے گی۔ میری مجبوری یہ ہے کہ وہ بچہ ایک بلی کے لیے جا رہا تھا اور وہ بلی کڑب شاج کی بلی تھی اور میں اس بلی کو روک نہیں سکتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر میں اس شخص کو یا اس کی بلی کو روکنے کی کوشش کرتا تو کڑب شاج آنن فانن وہاں پر حاضر ہو جاتی اور اسے پتہ چل جاتا کہ میں اس کی بلی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر جیسے ہی کڑب شاج وہاں پر حاضر ہو جاتی اس نے میرے آگے کھڑے ہو جانا تھا اور اس کی شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت بہرحال مجھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ میں کڑب شاج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ
مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں یا پھر خود چل کر کے اس لڑکے کی، اس بچے کی جان بچائیں۔ اب بابا عبد الرحمن سمجھ گیا تھا کہ مومن نے اس بچے کو اس آدمی سے چھیننے کی کوشش کیوں نہیں کی اور کیوں بابا عبد الرحمن کے پاس چلا آیا۔ کڑبشاج کے بارے میں بابا عبد الرحمن کو بڑی اچھی طرح سے پتہ تھا۔ کڑبشاج شیطان کی وہ بیٹی تھی جو کہ بے پناہ قوت کی مالک تھی اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا واقعی جنات کے بس کا روگ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کڑبشاج کو ایک دیوی مانتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ کڑبشاج بہت زیادہ بلی لے کر کے بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ کڑبشاج کی عمر 5000 سال سے زیادہ تھی۔ یہ بات بابا عبد الرحمن بھی جانتے تھے اور مومن بھی جانتا تھا، لیکن 5000 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ بالکل دکھنے میں ایک جوان عورت کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کی اس جوانی اور اس طاقت کا راز اس کا خون تھا جو کہ وہ پیتی تھی، یعنی جو بلی کی شکل میں وہ خون لیتی تھی۔ اب تمام بات کو سمجھنے کے بعد بابا عبد الرحمن نے مومن سے کہا، مجھے کہاں چلنا ہوگا اور اس وقت کتنا ٹائم ہے بلی میں؟ تو مومن نے کہا کہ اس وقت رات کے 11 بجے ہیں اور 12 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے بلی چڑھا دی جائے گی۔ ہمیں ریلوے کالونی جانا ہے، وہاں پر وہ بچہ موجود ہے جس کی عمر 7 سال سے کم ہے اور اسے کڑبشاج کی بلی کے لیے لایا گیا ہے۔ بابا عبد الرحمن نے کہا کہ دیکھو مومن، یہاں سے ریلوے کالونی جانے میں بہت ٹائم لگے گا اور ہم ریلوے کالونی تک جب تک پہنچیں اس بچے کی بلی ہو چکی ہوگی، مگر تم فکر مت کرو، میں اس بچے کے گرد ایسا حصار کھینچ دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایسا حصار اس بچے کے گرد لگا دوں گا کہ جس حصار کے لگنے کے بعد کڑبشاج یا پھر کوئی بھی انسان اس کے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اگر کوئی اس بچے کے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو اسے ایک جھٹکا لگے گا اور وہ جھٹکا اسے اٹھا کر کے دور پٹک دے گا، اور پھر میں تمہیں بھیجوں گا، تم جا کر کے اس بچے کو اٹھا کر لے آنا، اور میں تمہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیجوں گا۔ میں تمہیں اللہ کی کلام کا دم کیا ہوا پانی اور ایک تسبیح جو کہ میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، یہ میں تمہیں گلے میں ڈال کر کے دوں گا۔ اس سے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تم اس بچے کو صحیح سلامت اٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ گے۔ تمہیں کڑبشاج یا کوئی بھی انسان نہیں روک سکے گا اور نہ ہی تم کسی کے روکے کے رکو گے۔ اب یہی طریقہ کار ہے کہ یہیں پر بیٹھ کر سمادھی جما لی جائے اور یہیں پر بیٹھ کر کے میں اللہ تعالیٰ کی کلام کا ورد کروں اور تم یہ تسبیح لو اور اس کے ساتھ ساتھ تم یہ پانی لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ پانی تم اس بچے کے جسم پر تھوڑا سا چھڑک دینا اور یہ تسبیح تم اپنے گلے میں ڈال کے رکھنا۔ باقی میں یہاں پر بیٹھ کر کے کلام پڑھوں گا تو اس بچے کو نہ کڑبشاج نقصان پہنچا سکے گی اور نہ ہی کوئی انسان اس بچے کے جسم کو ہاتھ لگا سکے گا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد مومن کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی۔ وہ تسبیح لے کر کے مومن نے آرام سے اپنے گلے میں ڈال لی اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ مومن کیونکہ ایک جن تھا، اسے ریلوے کالونی پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ریلوے کالونی اس مکان کے پاس کھڑا تھا جس مکان میں اس بچے کا جسم پڑا تھا۔ بچہ ابھی تک بے ہوش تھا اور مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اب مومن اس مکان میں داخل ہو چکا تھا اور مومن کو اس داخل ہونے سے کسی چیز نے ابھی تک نہیں روکا تھا اور نہ ہی مومن کا سامنا کڑبشاج سے ہوا تھا۔ خیر مومن جب اس مکان میں داخل ہوا تو مومن نے مکان میں داخل ہو کے دیکھا کہ ایک طرف اس بچے کی بے ہوش جسم پڑا ہے، ایک طرف اس بچے کا بے ہوش جسم پڑا ہے اور دوسری طرف وہی شخص جو کہ اسے اٹھا کر کے لایا تھا وہ ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ 12 کا ٹائم ہو اور کڑبشاج کے لیے وہ بلی دے، لیکن وہ بلی دے اس سے پہلے وہاں پر مومن پہنچ چکا تھا۔
پھر مومن نے اس لڑکے کو آگے بڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یہ منظر جب سمیر نے دیکھا تو وہ اس کی طرف پلٹا اور سمیر نے کہا، تم کڑبشاج ہو؟ کیا اس بچے کی بلی ابھی دینی ہوگی؟ ابھی تو 12 بجنے میں ٹائم ہے۔ لیکن جواب میں کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور پھر وہ بچے کے جسم کو اٹھائے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی اس نے اپنی پرواز کو تیز کیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ بابا عبد الرحمن کے پاس اس بچے کے ساتھ موجود تھا۔ وہ بچہ بابا عبد الرحمن کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بچہ بابا عبد الرحمن کے پاس پہنچا، اس بچے کو ہوش آ گیا۔ بابا عبد الرحمن نے کچھ پانی پاڑ کر اس پہ دم کیا اور پھر وہ کچھ پانی اس کو پلا دیا۔ اب بابا عبد الرحمن نے مومن سے کہا، تم ایسا کرو کہ اس بچے کو اس کے گھر تک چھوڑ آؤ۔ یہ تسبیح جب تک تمہارے گلے میں رہے گی، تمہاری کڑبشاج یا کوئی بھی طاقت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی، اور یہاں پر بیٹھ کر میں اس وقت تک پڑھائی کرتا رہوں گا جب تک کہ تم اس بچے کو اس کے گھر چھوڑ کر نہیں آتے۔ مومن نے اسوات میں سر ہلایا اور اس بچے کو لے کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں مومن اس ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس بچے کے گھر کی گلی تھی۔ بچہ ہوش میں تھا، لیکن وہ بالکل سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، مومن کو وہ دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ مومن بے شک ایک جن کی شکل میں تھا، لیکن وہ ایک انسانی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ یعنی تھا تو وہ جن، لیکن اس وقت وہ ایک انسانی شکل میں تھا۔ اس نے بابا عبد الرحمن کے سامنے ہی اپنی انسانی شکل کر لی تھی تاکہ بچہ ڈر نہ جائے۔ جب وہ بچے کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ شاید اس کے والدین جاگ رہے تھے، کیونکہ ان کا بچہ گم ہوا تھا اور ان کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی دروازہ کھلا اور ایک آدمی کی صورت نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو گلے سے لگا لیا، لیکن اتنے میں مومن کہاں تھا، کہاں گیا تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ بچہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور مومن وہاں سے غائب ہو کے واپس بابا عبد الرحمن کی طرف چل پڑا تھا۔ گلے میں تسبیح ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور یہ تسبیح بڑی کراماتی تسبیح تھی جس پر دن رات میں بابا عبد الرحمن اپنے وظائف کا ورد کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ کی کلام ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھی جا چکی تھی، اس لیے مومن کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا کہ کڑبشاج اس کے راستے میں آئے گی۔ لہٰذا کچھ ہی دیر میں مومن بابا عبد الرحمن کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بابا عبد الرحمن کو لڑکے کو صحیح سلامت گھر پہنچانے کے بارے میں بتایا، اور بابا عبد الرحمن سے کہا کہ بھئی میں نے لڑکے کو گھر پہنچا دیا ہے، آپ اب اگر جانا چاہیں تو بستی میں جا کر کے اس جن کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور سنیں، میرا کیا ہوگا، مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں آپ سے بچھڑ کر کے چلا جاؤں گا تو کڑبشاج کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اس بچے کی مدد کس نے کی ہے، اور اس بچے کو گھر تک کس نے پہنچایا ہے، اس کی بلی کو کس نے چھینا ہے، وہ میری دشمن بن جائے گی۔ بابا عبد الرحمن نے کہا، نہیں، تم یہ تسبیح مجھے واپس نہیں کرو گے، یہ تب تمہارے گلے میں رہے گی۔ جب تک یہ تسبیح تمہارے گلے میں رہے گی، کڑبشاج نہ تمہارے بارے میں جان سکے گی، اور نہ ہی کڑبشاج کو کسی اصلیت کا پتہ چل سکے گا، اور نہ ہی وہ تم پر اٹیک کر سکے گی۔ وہ اپنی جتنی مرضی طاقت لگا لے، اسے تمہارے بارے میں بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ مومن جن اجازت لے کر کے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد بابا عبد الرحمن ایک دفعہ پھر بستی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ منظر اسی کمرے کا تھا جس کمرے میں سمیر بیٹھا تھا۔ سمیر حیران پریشان تھا کہ یہ بچہ کہاں گیا۔ کیا اس بچے کو کڑبشاج اٹھا کر لے گئی ہے؟ اگر کڑبشاج نے اس بچے کو اٹھا کر کے کہیں لے کر ہی جانا تھا تو پھر اس نے اس بچے کو اس گھر میں رکھوایا کیوں تھا؟ 12 بجے اس کی بلی دینے کا بولا کیوں تھا؟ اب یہ بلی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا، یہ باتیں سمیر کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اتنی دیر میں سمیر کے کانوں میں ایک آواز آئی، کہاں ہے وہ بچہ؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کہاں کیا اس بچے کو؟ اس نے سمیر نے پلٹ کے دیکھا،
اس نے کہا کڑبشاج تم ہو؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کو تم لے کر کے کہیں چلی گئی ہو، بچہ تھوڑی دیر پہلے یہیں تھا، پھر ایسا ہوا کہ بچہ خود بخود ہوا میں بلند ہوا اور پھر باہر کی طرف چلا گیا، دروازہ خود بخود کھلا اور بچہ یہاں سے چلا گیا۔ میں نے سوچا تم بچے کو لے گئی ہو، شاید تم بلی لینے سے پہلے اس کے اوپر کچھ عمل کرنا چاہتی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے تم کچھ کرنا چاہتی ہو۔ کڑبشاج نے ایک کہکا لگایا، اس نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس یہاں پہ بچہ چھوڑ کے گئی تھی اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہاں اسے 12 بجے ذبح کر کے اس کی بلی لینی تھی، ذبح بھی تم سے ہی کروانا تھا، تو میں اسے لے کر کے باہر کیوں جاؤں گی؟ پھر یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بچہ خود بخود ہوا میں بلند ہوا اور یہاں سے باہر چلا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو کڑبشاج سے ٹکرانے کی طاقت رکھتی ہے؟ یہ کون ہے جس نے کڑبشاج کا شکار چھینا ہے؟ کون ہے جس نے کڑبشاج کی بلی کو ہاتھ لگایا ہے؟ تم چپ کرو، تم اس بارے میں نہیں معلوم کر سکتے، لیکن میں اس بارے میں معلوم کر سکتی ہوں۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا، مجھے مخاطب مت کرنا، میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ یہ کہہ کر کے کڑبشاج نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ سمیر یہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کڑبشاج کی آنکھیں بند ہیں، لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ میں آنکھیں موند کر کے اس شخص کے بارے میں پتہ لگاؤں گی جو کہ یہاں سے بچہ کو اٹھا کر لے گیا ہے، تم اتنی دیر مجھے مخاطب نہ کرنا۔ کافی دیر تک کڑبشاج کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور پھر کافی دیر کے بعد کڑبشاج نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور پھر وہ سمیر سے مخاطب ہوئی۔ سنو سمیر، میں ایک بات مانتی ہوں کہ یہاں پر کوئی آیا تو تھا جو اس بچے کو اٹھا کر کے لے گیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں مل رہی ہے۔ میں جتنا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے اتنا اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں بتا دوں، جس کھنڈر نما مکان میں تم قبرستان میں رکے تھے، اس مکان میں جنات کا بسیرا تھا، اس تہہ خانے میں کچھ جنات رہتے تھے۔ شاید یہ کام ان جنات کا ہوگا، لیکن اگر یہ کام ان جنات کا ہے تو یاد رکھو کہ آج کی رات ان جنات کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میں ان جنات کو نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا انتقام ان جنات سے لینا جانتی ہوں اور میں ابھی ان کے پاس جا رہی ہوں۔ میرے آنے تک یہیں رہنا، تم کہیں نہیں جانا۔ اگر یہ کام ان جنات نے کیا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے، اور اگر یہ کام ان جنات نے نہیں کیا ہے تو پھر پتہ چلانا ہے کہ یہ بچہ کیا کہاں، میری بلی کو مجھ سے چھین کر کون لے گیا، یہ میں پتہ چلا کر کے رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تم اس وقت اب سو جاؤ، آرام کرو، کیونکہ اب بلی نہیں ہوگی، ٹائم بلی کا ہو چکا ہے اور ہمارے پاس بچہ موجود نہیں ہے۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر اس میں تمہاری کہیں کوئی غلطی نکل آئی تو پھر میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر کڑبشاج وہاں سے جانے کے لیے اجازت لے کر غائب ہو گئی۔ سمیر جو کہ اندر سے کافی ڈر چکا تھا اور اس صورتحال نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اس نے اب لیٹ کر کے سونے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے بستر سیدھا کیا اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کڑبشاج جہاں پر پہنچی، یہاں پر 4 جنات کا بسیرا تھا، جن میں 2 جننیاں تھیں اور 2 جن تھے، اور ان کے 2-3 بچے بھی موجود تھے۔ یہ وہی کھنڈر نما جگہ تھی جہاں پر کڑبشاج آئی تھی، جس جگہ پر سمیر اس بچے کے جسم کو لے کر کے کافی دیر بیٹھا رہا تھا۔ یہ وہی سیلن زدہ تہہ خانہ تھا۔ کڑبشاج کے آنے پر وہ جنات کا قبیلہ جو کہ یہاں پر آباد تھا بے حد ڈر گیا تھا۔ پھر جب کڑبشاج نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ بچہ یہاں پر آیا ضرور تھا اور وہ لے کر کے بیٹھا رہا، لیکن ہمیں کیونکہ پتہ تھا کہ وہ بچہ تمہاری بلی ہے تو اس لیے ہم اس میں کچھ بھی دخل نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی باتیں جانچنے کے لیے کڑبشاج نے ایک دفعہ پھر اپنا علم پڑھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تو معلوم ہوا کہ یہ سچ بول رہے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے۔
وہ بچہ ان لوگوں نے نہیں چھینا ہے۔ تو اگر ان لوگوں نے اس بچے کو نہیں چھینا ہے تو پھر اس بچے کو کس نے چھینا ہے؟ یہ معاملہ اب کڑبشاج کو حل کرنا تھا۔ کڑبشاج وہاں سے رخصت ہوئی اور پھر اس نے اس قبرستان کا پورا چکر لگایا۔ وہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی جنات، ڈائن، چڑیل یا کسی اور چیز کا بسیرا تھا وہاں پر جا رہی تھی اور اس بارے میں معلومات لے رہی تھی کہ کیا اس قبرستان میں بستے ہوئے کچھ جنات، ڈائن یا چڑیل نے اس کے شکار کو چھینا ہے، اس کے شکار کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایک جگہ پر اسے ایک ایسی بات معلوم ہو گئی کہ جو اس کے حق میں جا سکتی تھی۔ اسے پتہ لگا کہ اس قبرستان میں ایک جگہ پر ایک مسلم جنات کا ڈیرا ہے، وہاں پر ایک جن کی ٹولی ہے جس کا سردار ایک مومن نامی جن ہے۔ مومن ایک نہایت رحم دل اور اچھا جن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب سمیر اس بچے کو لے کر کے جا رہا تھا تو مومن نے اسے دیکھا ہو اور پھر مومن نے ہی کسی طریقے سے اس بچے کو سمیر سے حاصل کیا ہو۔ مومن کا نام سن کر کھٹکا ہوا تھا۔ کڑبشاج کو ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید یہی اس کی منزل ہے، یہی ہے جس نے اس بچے کو چھینا ہوگا۔ اب وہ مسلم جنات کے اس ڈیرے کی طرف جا رہی تھی جس طرف مومن اور مومن کی ٹولی آباد تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر مومن اور مومن کی ٹولی آباد تھی۔ وہاں جا کر اس نے مومن کو پکارا۔ اس کی آواز میں مومن اس کے سامنے آ گیا کیونکہ مومن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہرحال مومن کے گلے کی تسبیح اسے اس کڑبشاج سے محفوظ رکھ سکتی تھی اور کڑبشاج اس تسبیح کے ہوتے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ کڑبشاج نے کڑک کر کہا، کیا تم نے میری بلی والا بچہ مجھ سے چھینا ہے؟ اب مومن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حقیقت کو قبول کرے۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے ہی اس بچے کو چھین کر اس کے گھر پہنچایا ہے۔